أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے واللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ بات چل رہی تھی کہ 6 چیزیں کسی بھی انسان کی، کسی بھی جماعت کی کامیابی کے لیے مقابلے کے وقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیادی باتیں ہیں کہ ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپس میں نزاع اور جھگڑا نہ کرنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ 6ویں چیز ہے کہ اپنی نیت درست کرو، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری اور تکبر، بطرا و رئاء الناس، اتراتے ہوئے گھمنڈ میں آ کر کہ اپنے جماعت پر، اپنی جمعیت پر اور اپنے جتھے پر آدمی کو اتنا زیادہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑی طاقت، انسانی طاقت کے ہونے پر آدمی کو کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں بھی ایسا وقت آیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت بڑی جماعت صحابہ اکرام کی ہو گئی تھی، تو بعض لوگوں کی زبانوں سے جملے نکل گئے کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کہ آج ہم اتنی بڑی طاقت میں ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں کون شکست دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں شروع میں ہی شکست دے دی حضرات صحابہ کو، بہت عجیب حال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائیں، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا، آئندہ اس طریقے سے نہ کہنا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ان کی فتح نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے آپ پر گھمنڈ اور تکبر کے طور پر ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل نہ کھڑے ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو مقصد اور نیت کی درستگی۔ ابو جہل جب اپنے شہر سے، مکہ مکرمہ سے نکلا اور بدر کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کے قافلے کی خبر آئی۔ ابو سفیان نے ایک قاصد بھیجا تھا ابو جہل کے پاس کہ ہم لوگ حفاظت کے ساتھ مدینے کی حدود سے نکل گئے ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب ہم مکے تک آ جائیں گے، تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی پلٹ کر واپس آ جاؤ، خواہ مخواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ابو جہل کی بات پہنچی تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو جب آ ہی گئے ہیں تو بدر تک جائیں گے اور وہاں جا کر 3-4 دن رکیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، موج مستیاں کریں گے اور اپنی فتح کا جشن منا کر واپس آئیں گے۔ تو یہ لوگوں کو دکھلانا اور بڑا بننا، تکبر اور گھمنڈ کا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس طریقے سے کوئی آدمی سرکشی پر اترتا ہے تو اس کو اس کے انجام کار کا مزہ چکھانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک بھی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ آج تم لوگوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا انسانوں میں سے، اور میں تمہارا پڑوسی بھی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، نکص علی عقبیہ، تو وہ اپنے پیٹھ موڑ کر بھاگنے لگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہا کہ میں تو تم لوگوں سے ایک دم بری ہوں۔ انی اری ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔
واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا اور ایک واقعہ ہے۔ جب ابو جہل اور اس کا قافلہ مکے سے خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ حق پر ہے اسے غلبہ عطا فرما، ابو جہل نے دعا کی خانہ کعبہ میں، پھر وہاں سے نکل جا رہا تھا بدر کی طرف، تو ایک ڈر ستانے لگا۔ وہ ڈر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکر، جو مکے والوں سے ان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی، یعنی دشمن قبیلہ تھا۔ تو ابو جہل کو یہ ڈر ستانے لگا کہ ہم لوگ اتنے سارے لڑنے والے ادھر چلے جائیں گے تو کہیں یہ لوگ ہماری غیر موجودگی میں مکے پر حملہ نہ کر دیں، اور یہاں عورتیں بچے وغیرہ جو ہیں ان پر کہیں ظلم نہ برسا دیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی خوف کے اندر مبتلا تھا۔ تھوڑی دور چلا تو قبیلہ بنو بکر کا جو سردار تھا سراقہ ابن مالک، اسی آدمی کے شکل میں، بلکہ ان کو تو ایسا ہی لگا کہ سراقہ ابن مالک ہی اپنے ساتھ میں ایک جماعت لے کر، کچھ لڑنے والوں کی فوج لے کر، اور اپنے ہاتھ میں اپنے قبیلے کا جھنڈا لے کر ابو جہل کے قافلے کی طرف آیا۔ تو جب دور سے دیکھا تو ان کو اور زیادہ ڈر ہونے لگا کہ شاید یہ ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب آیا تو آ کر کہنے لگا آج تمہاری اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہم خود خوش ہو گئے، اور ہمیں تم سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ آج تم جس جماعت کے پاس بھی جا رہے ہو تم اس کو ضرور پیس ڈالو گے، تمہاری فتح ہوگی، تم کو غلبہ ہوگا، اور میرے بارے میں اور میرے قبیلے کے بارے میں جو تم لوگوں کو اگر خطرہ ہے تو اس خطرے کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ آج میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے آیا۔ حالانکہ یہ سراقہ ابن مالک نہیں تھا، قبیلہ بنو بکر کا سردار بھی نہیں تھا اور اس کی جماعت بھی نہیں تھی، بلکہ یہ شیطان تھا اور شیطان کے چیلے چپاٹے تھے۔ اس نے اپنی ایک فوج بنا کر ابو جہل کو مدد دینے کے لیے ساتھ میں ایک فوج لے کر آیا تھا۔ یہ واقعہ تو مکے والوں کو بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ سراقہ نہیں تھا، لیکن جب ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ قبیلہ بنو بکر کا سردار ہے اور اس کے ساتھ اس کی فوج ہے۔ تو شیطان سراقہ ابن مالک کے شکل کے اندر آیا تھا اس موقع پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس واقعے کو بھی یاد کرو جب شیطان ان لوگوں کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ جب انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو شیطان اس آدمی کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے، اور اس کے دل دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، ایسا ہی کرنا چاہیے، یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے آدمی کے دل میں وسوسہ، اور کبھی اسی وسوسے کو آدمی الہام بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان کا دھوکہ دینے کا طریقہ بعض مرتبہ، اکثر و بیشتر آج کل جو ہمارے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جو پیش آتا ہے غلط کاموں کے سلسلے میں، اگر کبھی غلط کام کے بارے میں دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے اور ایک اچھا محسوس ہونے لگ رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے میری ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ بعض نادان اور جاہل لوگ اسی کو الہام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے۔ یہ الہام نہیں ہوتا، یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ غلط کاموں میں کبھی بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی کہ غلط کاموں کی ہمت افزائی کی جائے۔ اور دوسری شکل شیطان کی کبھی کبھار لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہونے کی بھی دو شکلیں، ایک اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کی شکل میں، یعنی ان کے اندر سے بات کرنے لگتا ہے،
کوئی غلط کام کرنے کے لیے یا اچھے کام سے روکنے کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے نیک کام کی طرف، مسجد کی طرف، عبادت کی طرف یا کسی گناہ کے کام کی طرف، تو اپنے کسی فرینڈ، دوست، رشتہ دار، اپنے چہیتے کی شکل میں وہی آدمی ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور اس کے اندر سے شیطان بولنے لگتا ہے غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے یا اچھے کام سے اس کو روکنے کے لیے، ارے چل کہاں جا رہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب اس طریقے سے یہ دوست، لیکن اصل میں وہ دوست نہیں تھا، دوست کی شکل میں شیطان تھا جو اچھے کام سے روکنے کے لیے اس شکل میں لے کر آتا ہے۔ اور کبھی کبھار شیطان خود ظاہر ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی انسان ہے لیکن وہ حقیقت میں انسان نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ بہت کم ہوتا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کبھی آپ ہر آدمی پر شک کرنے لگ جاؤ کہ یہ انسان ہے کہ شیطان ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جیسے ابو جہل کے ساتھ اہم واقعات میں شیطان نے اپنا رول یہ ادا کیا، ورنہ اکثر و بیشتر جو ایسے وسوسے آتے ہیں شیاطین الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شیاطین الجن والانس، کہ انسانوں میں سے جنات اور انسانوں کی شکل میں ہم نے کچھ شیاطین بنائے ہیں جو لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جب آیا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اپنے بارے میں کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اب یہ ساتھ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے والے بہت خوش ہو گئے کہ چلو ہماری مدد کو اور ایک جماعت آ گئی۔ بدر میں پہنچے، جب صفیں بن گئیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا، جو کہ عام انسانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے فرشتے، لیکن اس کو شیطان جو فرشتوں ہی کے ساتھ میں رہ کر آیا تھا ایک دم دیکھتے ہی پہچان لیا کہ فوجیں آ رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک فوج آئی، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ایک فوج آئی، تو دیکھتے ہی یہ تھر تھرانے لگا۔ صفوں کے درمیان یہ بھی کھڑا تھا اور ایک آدمی حارث نام کا آدمی، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں کو اس شیطان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نکص علی عقبیہ، تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا تو وہ جو بازو کھڑا تھا ایک دم مضبوط پکڑنے لگا، کہا چھوڑ میرا ہاتھ۔ تو اس نے کہا اب کہاں جاتے ہو، صفیں بن گئی ہیں، اب تو بگل بجنے والا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے، عین موقع پر تو بزدلی کا اظہار کرتا، تجھے جانا نہیں چاہیے، رک جا۔ تو مضبوطی سے ہاتھ پکڑا۔ شیطان نے کہا چھوڑ دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے ایک دھکا مارا، شیطان نے اس حارث کو، وہ سرین کے بل زمین پر پیچھے لڑک کر گر گیا۔ اس نے چیخ مار کے کہا ارے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، تم کون ہو میں کون، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، میں تمہارا نہ کبھی ساتھی تھا نہ کبھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اپنی پوری فوج کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نکص علی عقبیہ، پیٹ پھیر کے جانے لگا۔ وقال انی بریء منکم، اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انی اری ما لا ترون، کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پھر کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان کا یہ جملہ کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا، کئی قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر ایسی بات آئی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ کیا شیطان کا یہ جملہ صحیح ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا تو پھر شیطان کیوں ہوتا؟ تو اس کو بعض علماء نے، مفسرین نے یہ کہا کہ شیطان کا یہ جملہ دھوکے کے لیے ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ورتا کچھ نہیں، بس الفاظ بولتا ہے، ناٹک کرتا ہے۔ لیکن اکثر علماء نے کہا نہیں، شیطان کا یہ جملہ صحیح ہے کہ وہ اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے،
کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، آسمانوں میں تھا، فرشتوں کے ساتھ میں تھا، اللہ کی قدرت کا اس نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس کو یقیناً اللہ کا ڈر ہے۔ تو پھر شیطان کو جب اللہ کا ڈر ہے، قرآن کے اندر ہے، اللہ فرماتے شیطان یہ کہتا ہے، تو یہ جب وہ کہہ رہا ہے تو حقیقت ہوگی۔ تو کہا کہ ہاں حقیقت تو ہے، لیکن کسی بھی آدمی کا یا کسی بھی مخلوق کا اللہ سے صرف ڈرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ڈر ایمان کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کہ اللہ پر یقین ہو، اللہ کو مانتے ہوئے اللہ سے ڈرا جائے، صرف اللہ سے ڈرنا، اور کوئی محبت نہیں، کوئی اطاعت نہیں، کوئی ماننے کا جذبہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی ڈرتا ہے پولیس سے، کئی بھی بچے وغیرہ عام طور پر جیسے دیکھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں۔ اب ایک عام طور پر ایک روپ وردی کا، ایک جماعت کا، اب یہ ڈر جو ہوگا یہ عقیدت سے، محبت سے یہ ڈرنا نہیں ہوتا، ایک عجیب قسم کی دہشت، ایک خوف کا ماحول، یہ ڈر مطلوب نہیں ہے۔ ڈر وہ ہو جو اپنے استاذ کا ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، کہ یہاں ان کے ساتھ پٹائی کا، سزا دینے کا یہ خوف، یہ ڈر کم، ان کی اطاعت اور ان کی محبت اور ان کا ادب اور احترام کے ساتھ ان کا جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ ڈر مطلوب ہے۔ کہ اس ڈر میں اور اس ڈر میں بہت فرق ہے، کہ یہاں اس سے بھی ڈرا جاتا ہے اور یہاں ان سے بھی ڈرا جاتا ہے، ماں باپ سے ڈر، بڑوں سے ڈر، اساتذہ سے ڈر، حالانکہ ہٹے کٹے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اساتذہ اور ماں باپ بوڑھے ہوں گے، کمزور ہوں گے، لیکن اب جو ڈر ہے یہ ان کے مارنے کا، ان کے کچھ سزا دینے کا ڈر نہیں ہوتا، وہ محبت کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ جو ڈر ہوتا نا، یہ ڈر بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا جو کسی کے ظلم کا ڈر، کسی کی سزا دینے کا ڈر، یہ ڈر محبوب نہیں ہوتا۔ خود اس جماعت کو بھی، پولیس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے ایسے کیوں ڈرو گے تم، ہم بھی تمہارے ہیلپ کے لیے، تمہارے ساتھ میں رہنے والے، ایسے کیوں ڈرو گے، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، اس طریقے کا ڈر کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو شیطان کا بھی کہنا یہی تھا مجھے اللہ کا ڈر ہے، تو یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، کہ اس طریقے سے نہ ڈرو، بلکہ ایسا ڈرو کہ میرے احکامات پر تم کو یہ ڈر کھڑا کر دے۔ ڈرنے کی وجہ سے تم نمازی بن جاؤ، ڈرنے کی وجہ سے تم گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو، لیکن شیطان کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں مگر کوئی غلط کام چھوڑتا نہیں، اور کسی بھی انسان کو سیدھے راستے پر جانے نہیں دیتا۔ تو ایسا ڈر بھی کیا ڈر، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان کو جب فرشتے نظر آئے تو اس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کا ٹائم تو دیا ہے، لیکن آج کی اس غلطی کی وجہ سے کہیں میری پکڑ آج ہی نہ ہو جائے، تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب بدر کا واقعہ ہو گیا، 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی لوگ ڈر کے وہاں سے جان بچا کے بھاگے، مکہ واپس آ گئے۔ آنے کے چند دنوں کے بعد سراقہ ابن مالک جو اوریجنل تھا، ریل سراقہ تھا، قبیلہ بنو بکر کا سردار، وہ مکے میں آیا۔ اب یہ تمام لوگ جو بدر کے تھے سب اس کو گھیر لیے اور برا بھلا کہنے لگے، تانے مارنے لگے کہ بزدل، دھوکہ باز، غدار۔ تو کہا وہ کیا ہو گیا تم کو، میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہا تو ہمارے ساتھ آیا تھا اور ہمارا عین وقت میں ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا، بزدل تھا تو، فلاں تھا۔ میں کب آیا تھا، کب نکل کے آیا، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں۔ ارے بھول گیا اتنا جلد، اپنی جماعت لے کر آیا تھا، جھنڈا پکڑ کے آیا تھا، کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا ساتھ دوں گا۔ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں تو اپنے علاقے میں تھا، تم لوگ بدر کے علاقے میں گئے ہو یہ خبر تو ملی، لیکن تمہاری شکست ہو گئی یہ تمہارے واپس آنے کے بعد مجھے پتا چلا، مجھے تو خود معلوم نہیں کہ تمہارا کیا حال بنا۔
تو جب اس نے قسمیں کھائیں اور جب اس کے چہرے سے لوگوں نے بھانپا کہ یہ بالکل سچ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی آواز اور یہ تمام چیزیں تجربے کار لوگ پہچان لیتے ہیں کہ جھوٹے کا انداز اور سچے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنے والا آدمی اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے، چاہے جھوٹا کتنا بھی زیادہ مسئلے کو بنا لے، کریٹ کر لے، الفاظ، انداز اور طریقہ اور کچھ حالات ایسے بنا لے، پھر بھی یاد رکھیے کہیں نہ کہیں بھول چوک غلطی ہو ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی جھوٹ کو پرکھ لے گا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو لے گئے اور بہت منت سماجت کر کے، آپ بھی جانتے ہیں وہ واقعہ، ابا جان بھیج نہیں رہے تھے بچے کو، انہوں نے کہا ہم ساتھ میں لے جائیں گے، خوب کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، موج مستی کریں گے، بھائی کو بھی خوش کر کے واپس لائیں گے، لیکن پلان تھا ان کو مار ڈالنے کا۔ لے گئے اور ان کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو زندہ کنویں کے اندر ڈال دیا، سوکھا کنواں تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی قافلہ آئے گا ان کو پکڑ کر لے کر غلام بنا کے لے کے چلا جائے گا، اچھا ہے زندہ رہ جائے مگر ابا سے دور ہو جائے تاکہ ابا کی محبت ہمیں مل جائے، صرف اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو اب بھائیوں نے کہا ابا کو کیا بتائیں گے، واپس جا کر کیا بولیں گے؟ ہاں یار یہ بھی مسئلہ ہے، تو اب کوئی مسئلہ بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہی پلاننگ ہوئی کہ کیا بولیں گے، جا کر کیا بولیں گے۔ تو ایک بڑے چالاک چتر جو تھا اس نے کہا جا کے بول دیں گے جو ابا نے کہا تھا کہ تم لے جاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ جنگل میں بھیڑیا کھا جائے گا، تو وہی بول دیں گے کہ جیسے آپ نے کہا تھا بھیڑیا کھا گئے۔ تو اب بھیڑیا اگر کھا جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری ہڈیاں وغیرہ سب چبا جائے، تو بتاؤ وہ کہاں ہے اس کی لاش، بچی کچی ہڈیاں وغیرہ پوچھیں گے نا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں یار یہ بھی مسئلہ، تو اس کے لیے لاش تو نہیں لے جا سکتے، کم از کم ان کا جبہ نکال لیتے ہیں۔ تو ان کے جسم پر ان کے ابا نے جو خاص جبہ پہنایا تھا اس اوپر سے جبے کو نکال لیا، اور ان کو، اور ایک اندر تھا نبوت والا، ایک ان کے والد نے پہنایا تھا، وہ ان کے جسم پر اندر تھا، وہ اسی کے ساتھ نیچے ڈال دیا کنویں کے اندر۔ اب یہ تو اوپر والا جبہ تھا اسے لیا اور گھر جانے لگے، تو پھر ایک بھائی نے کہا رے بیوقوفو ذرا سوچو، ہم لے جائیں گے اور کہیں گے ابا جان بھیڑیے نے کھا لیا، تو ابا جان دیکھتے کیا کہیں گے، اس پہ تو خون ہی نہیں ہے، کیسے کھایا؟ ہاں دیکھیے بھول چوک ہوتی، آدمی سمجھ نہیں پاتا، آپ کتنی بھی پلاننگ کر لیں آدمی کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے۔ تو پھر ایک بکری کا بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کیا اور اس کے خون میں جبے کو ملت ملت کر کے رنگین کر ڈالا، اب خوش ہو گئے، اور ایک چوک ہو گئی، لیکن خیال وہاں تک نہیں گیا، بس خوش ہو گئے، شام ہو گئی تھی، جلدی جلدی چلے گئے اور جاتے ابا جان سے کہا ابا جان آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ کہا میں تو یقین نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں یقین نہیں کرو گے؟ دیکھیے آپ کا جبہ آپ کے بچے کا۔ تو جیسے ہی جبہ لیا فوراً روتے روتے کہنے لگے کتنا شریف بھیڑیا تھا وہ، کتنا شریف بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھانے سے پہلے کہنے لگا کہ یوسف مجھے تمہیں کھانا ہے، تھوڑا جبہ الگ کر دو۔ جبہ نکال کے بازو رکھا اور اس کے بعد بچے کو کھایا اور خون میں جبے کو لگا دیا۔ ارے جب بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا بھی پھاڑتا نا، یہ کرتا کہیں سے پھٹا ہی نہیں ہے، صحیح سالم خون لگا ہوا، صاحب چکرا گیا، ارے ہاں یار یہ غلطی ہم سے ہوگی، پھاڑنا تھا۔ تم کتنی بھی چالاکی کیوں نہ کر لو، یہ بولنے والے کے انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے وہ بھیڑیا اتنا شریف نہیں ہو سکتا کہ صحیح سالم جبہ بازو رکھے اور خون میں لت پت کر کے میرے پاس بھیج دیں، یہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جھوٹا آدمی جو ہوگا اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے آنکھوں کے انداز سے،
اس کے لہجے سے الفاظ جو استعمال کرے گا اور جو اس کے اندر وزن پیدا ہوگا، یہ جھوٹا آدمی جان بوجھ کر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ لکھ کے رکھ لیجئے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جب سراقہ ابن مالک نے اپنے آپ کو جب بتایا کہ میں نہیں تھا، میں نہیں آیا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو لوگوں نے، جو قیافہ شناس ہوتے تھے اور بڑے تجربے کار لوگ ہوتے تھے، لوگوں نے کہا سچ کہتا ہے، اس کی بات مان لو۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ پھر وہ ہمارے ساتھ آیا کون تھا، تو وہ شیخ نجدی تھا جو مشورے کے وقت میں بڑا بزرگ بن کے آیا تھا۔ تو ایسے وقتاً فوقتاً شیطان آ کے انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے ہمیشہ رجوع اللہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ سے مانگتا رہے کہ ہمارے کبھی بھی کسی بھی عمل کے اندر شیطان کا دخل نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے ہماری رہبری کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان و اعمال و اخلاق